بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام پر اب پاکستان کے بھی عملی اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اہم فیصلے کر لیے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ختم ہو گیا اور متفقہ قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کے تحت بھارتی حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ہائی کمشنر واپس بلا لے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنا ہائی کمشنر بھارت نہیں بھیجے گا۔ یہ بڑا سفارتی قدم ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جہاں سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی اور بھارت کے حوالے سے 5 بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو محدود کیا جائے گا، بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت معطل کی جائے گی، دو طرفہ معاملات کا جائزہ لیا جائے گا، مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے منسوخ کرنے کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو سلامتی کونسل سمیت اقوام متحدہ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ 14 اگست کو کشمیری عوام کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا اور 15 اگست کو یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے تمام سفارتی چینلز کو فعال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے پاک فوج کو چوکس رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ بڑے فیصلے ہیں جن کے اثرات پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی پورا دن بھارتی اقدامات پر بات ہوئی اور اراکین نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، جس کے بعد کشمیر کمیٹی کے سربراہ فخر امام نے قرارداد پیش کی اور قرارداد کے مطابق پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ جغرافیائی حیثیت تبدیل ہونے سے کشمیری عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ بھارتی یک طرفہ اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ بھارتی مظالم جنگی جرائم اور نسل کشی کے مترادف ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے سے حل کیا جائے۔ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے۔ قرارداد میں کلسٹر بموں سے بچوں سمیت کشمیریوں کی نشانہ بنانے کی مذمت کی گئی اور دہشت گردی کے نام پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی بھی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارت فوری طور پر کشمیری عوام پر بدترین مظالم بند کرے، کشمیر میں مواصلاتی رابطے بحال کرے، کشمیری رہنماؤں کو رہا کرے، عالمی معاہدوں اور باہمی معاہدوں کی پابندی کرے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ OIC کو اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جارحیت بند کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پارلیمنٹ میں قرارداد پر ووٹنگ کرائی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it say no. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. پارلیمنٹ نے بھی یک زباں ہو کر قرارداد منظور کی۔ حکومت کی طرف سے بھی اہم بڑے فیصلے سامنے آئے۔ قرارداد کی منظوری سے پہلے جب بحث مکمل ہوئی تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پالیسی بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ چین سے رابطے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چینی قیادت سے مزید مشاورت کے لیے چین چلے جائیں۔ چین کے ساتھ ہماری کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، اور آگے میں نے ریکویسٹ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ریزولوشن کے بعد I might dash to Beijing to further consult with the leadership of China. اب بڑے فیصلے تو لے لیے گئے، مگر ان کے اثرات کیا ہوں گے یہ اہم ہوگا، کیونکہ اب تک حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ اپوزیشن مسلسل حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی کہ تحریک انصاف کی حکومت کی خارجہ پالیسی درست نہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی اپوزیشن نے یہ موقف اختیار کیا کہ حکومت کی خارجہ پالیسی درست نہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے خطاب کرتے ہوئے آج کہا کہ 1971 کے بعد یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اگر وہ حکومت میں ہوتے تو دوست ممالک کا فوری طور پر دورہ کرتے اور ان کی حمایت حاصل کرتے۔ اس پاکستان کے ثانیے کے بعد یہ کشمیر کا واقعہ اتنا ہی گون ہے، اتنا ہی بڑا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ خدا نہ خواستہ اگر میرے واچ پہ یہ ہوتا تو میری پہلی فلائٹ ہوتی ابو دھابی، سیکنڈ فلائٹ ہوتی میری چائنا، اور تھرڈ فلائٹ میری ہوتی رشیا، اور پھر واپسی میں ایران میں رکتا آتا۔
इन सब के प्रेसिडेंट्स के साथ खड़ा होकर सॉलिडरिटी उनसे लेता, उनसे सपोर्ट लेता। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब करते हुए साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत की 1 साल की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई है। इसके अलावा 2 दिन तक जारी रहने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तमाम छोटी बड़ी जमातों ने हुकूमत पर तनकीद तो की, मगर साथ ही मुमकिना हुकूमती इक़दामात का साथ देने का ऐलान भी किया। अलबत्ता साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने मुश्तरका सेशन से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई है उसमें मुंतखब अफराद नहीं, वो इस कमेटी को मुस्तरद करते हैं और पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात में एक कमेटी तश्कील दे दी और उस कमेटी के अंदर सवाए ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स के कोई भी इलेक्टेड आदमी मौजूद नहीं है। लिहाजा हम भी वही कंटिन्यूएशन 47 से लेके आज दिन तक कर रहे हैं जिनकी वजह से फेलियर हुआ। अगर ऐसी कमेटी बनेगी जो तजावीज देगी तो वो तजावीज भी माजी की तरह जीरो सम गेम होगी। लिहाजा ये कमेटी हमें काबिल कबूल नहीं है। यहां पे पार्लियामान की कमेटी बने, दोनों ऐवानों की कमेटी बने, ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस की कमेटी बने, ताकि वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेके आगे चल सके। पार्लियामेंट का इजलास तो खत्म हो गया, बड़े और अहम फैसले भी ले लिए गए, मगर अब भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इशारा दिया है कि वो अब चीन जाएंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से राब्ता किया है। इससे पहले वज़ीर आज़म तुर्की के सदर तय्यब एर्दोआन और मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद से राब्ता कर चुके हैं, मगर अब तक आलमी बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अलबत्ता आज अमरीका की नायब मुआविन वज़ीर खारजा एलिस वेल्स का बयान सामने आया है कि भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने से पहले ना मुशावरत की अमेरिका से, ना ही अमेरिका को आगाह किया था। अब ये अहम बात है कि एलिस वेल्स पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने अहम मुलाकातें भी की हैं। अलबत्ता उन्होंने भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स को गलत करार दिया है और भारतीय मीडिया मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा था कि भारत ने आर्टिकल 370 के खात्मे से पहले अमेरिका को इतला दे दी थी। भारतीय वज़ीर खारजा ने अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात में भारतीय इक़दाम का बता दिया था। ये भारतीय मीडिया कहता रहा, मगर अब वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद आ गई है।